یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. کہ ہم نے عرض کیا کہ انسان کی قیمت تب بلند ہے جب انسان اپنی فکر کو بلند کرے. جتنی فکر چھوٹی ہے اتنا انسان چھوٹا ہے. جتنی فکر کی پرواز بلند ہے اتنا انسان بلند ہے. انسان کو مقام مال نہیں دیتا، دولت نہیں دیتی، حکومت نہیں دیتی. انسان کو مقام دیتی ہے انسان کی فکر. آواز تھوڑی بڑھا دیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے سامنے کئی حکمران گزرے. آپ کے سامنے بھٹو صاحب گزر گئے، آپ کے سامنے ضیاء الحق گزر گئے، آپ کے سامنے مشرف گزر گیا، آپ کے سامنے بے نظیر گزر گئی. حکومتوں نے ان کو بقا نہیں دی. حکومت کی بقا ہوتی ہے ٹیمپریری. 4 سال جاہ و جلال کے ساتھ رہے گا، 7 سال رہے گا، ضیاء الحق کی طرح زیادہ رہ لے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں یا برے نام سے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ تمہاری فکر کیسی تھی، اور فکر اگر اچھی ہو تو اس باڈی سے انسان کے ایکشنز بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر فکر بری ہو اس باڈی کے ایکشنز بھی برے ہوتے ہیں. اگر کسی پولیس والے کی فکر یہ ہو کہ زندگی رشوت لینے سے بنتی ہے تو اس کی باڈی سے بھی رشوت کا ایکشن نکلے گا. لیکن اگر کسی انسان کی سوچ یہ ہو کہ رزق حلال میں اللہ برکت دیتا ہے تو اس کی فکر اس کو مجبور کرے گی کوئی رشوت دے بھی تو ہاتھ کو واپس پلٹا دے گا. یہ ہاتھ جو ہمارا آگے بڑھتا ہے یہ ہماری فکر ہے جو اس کو بڑھاتی ہے. یہ ہاتھ جو ہمارا پیچھے ہٹتا ہے یہ ہماری فکر ہے جو اس کو پیچھے ہٹاتی ہے. بھائی اتنی بارش میں دنیا گھر میں ہے لیکن شیعہ حسین کے فرش پر ہے. کون آپ کو یہاں تک لے کر آیا؟ آپ کی فکر ہے جو آپ کو لے کر آتی ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جب کپڑے لینے جاتے ہیں ایک بندہ ریڈ شرٹ اٹھاتا ہے، ایک بلو اٹھاتا ہے، ایک بلیک اٹھاتا ہے. بھائی وہی انسان ہے لیکن جب اس کی سلیکشن دیکھو گے سلیکشن میں وہ چینج ہے. کیوں چینج ہے؟ کیونکہ اس کی فکر چینج ہے. وہی خاتون ہے، ایک خاتون حجاب کر کے نکلتی ہے، ایک خاتون ویسٹرن کلچر میں خود کو ڈال کے نکلتی ہے. ارے یہ بھی مسلمان، یہ بھی کلمہ پڑھے، وہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ پڑھے، لیکن ان کی ڈریسنگ میں اتنا متبادل کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کی فکر متبادل ہے. تو اسی لیے اہل بیت فکر کو بنانے کے لیے آئے. اگر فکر انسان کی اچھی ہو جائے اس کا بدن بھی اچھا ہو جائے گا، اس کا لباس بھی اچھا ہو جائے گا. اگر فکر انسان کی بری ہو جائے تو سارا وجود برا ہو جائے گا. اور فکر اچھی کب بنتی ہے؟ جب فکر کو آزادی ملے. ہم جب فکر کو بند کرتے ہیں اس فکر میں تعصب پیدا ہوتا ہے. ہم جب فکر کو آزادی نہیں دیتے. آج انگریز ہم سے آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ انگریزوں میں بولنے کی اجازت ہے. وہاں اسکول کا بچہ بھی ٹیچر سے پوچھتا ہے اگر میں یہ کام کروں تو کیوں کروں، اگر میں سچ بولوں تو کیوں بولوں، اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو کیوں نہ بولوں. اخلاقیات کا معراج ان کے ہاں زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو بولنے کی اجازت دی ہے. وہ اپنی یونیورسٹیز میں بڑے سے بڑے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کی یونیورسٹیز میں الہیات کے سبجیکٹ میں خدا ڈسکس ہوتا ہے، ملائک ڈسکس ہوتے ہیں. ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو اس کی کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے. لیکن مسلم معاشرے میں کسی بچے کو ڈسکس کرنے کی اجازت ہے، ہم اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں اور مولانا کو کہتے ہیں مولانا ایسے کلمہ یاد کروانا ہے، سمجھانا نہیں ہے. کیونکہ مولوی نے بھی یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بچہ اللہ کو نہیں سمجھا، وہ کلمہ اگر یاد کر کے نہیں آتا تو مولوی اسے مارتا ہے. اب تصور کریں وہ بچہ پوچھ لے کہ خدا نہیں ہے، مولوی کیا حال کرے گا اس بیچارے کا. تو بچپن سے کلمے سے بچہ ڈرتا ہے، اس مولوی کی ڈنڈی سے ڈرتا ہے. یہ بچہ نماز کے قریب جائے گا؟ یہ بچہ خدا کے قریب جائے گا؟ قطعاً کبھی اس کے دل میں خدا کی حقیقی محبت نہیں آئے گی. کیونکہ ہماری تربیت کرنے کا طریقہ غلط تھا. تم 7 سال، امام علی فرماتے ہیں انسان یہ بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے. کیا مطلب؟ اس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے اسے اجازت دے سوال کرنے کی.
اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کو اپنے خیال بیان کرنے کی اجازت دے. لیکن مسلمان ان بچوں کو اجازت نہیں دیتا. وہ صرف رٹا لگواتے. بھائی میرا بچہ حافظ ہے. کون سا تیر مار لیا اس نے قرآن حفظ کر کے؟ خوارج قرآن کے حافظ تھے. لشکر یزید میں حافظین قرآن موجود تھے لیکن وہ سارے قاتل حسین بنے. 3 جنگ مولا علی کے ساتھ لڑی. حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ حافظ تھے. لیکن وہی رسول خدا کی حدیث، بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں، ذکر کر تو رہے ہیں، لیکن اس ذکر میں فکر نہیں کر رہے. وہی سوچ شیعت میں لائی گئی، وہی سوچ دوسرے مسلمانوں کے فرقوں میں لائی گئی کہ تمہیں صرف ذکری مسلمان بننا ہے، فکری مسلمان نہیں بننا. تمہیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں صرف ذکر مصطفیٰ ہو، نظام مصطفیٰ نہ ہو. تجھے رمضان میں ایسی ٹرانسمیشنز کرنی ہے جس میں خواتین وہی جو ناچتی ہے، وہی جو گانا گاتی ہے اور رمضان میں آتی ہے اور دوپٹہ پہن کے کس کا ذکر کر رہی ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے. اور جیسے رمضان گزرتا ہے یہی خاتون شیطان کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. لبرل دین، جس دین میں سب کچھ ہو، جس دین میں فکر نہ ہو، لیکن